जमात की तरफ से, मियाँ साहब की तरफ से, हम सब की तरफ से मैं दिली ताज़ियत करती हूँ। अभी जब मैं ये स्टेज पर आपके बुज़ुर्गों के साथ बैठी थी, 5 दिन से हम सब ये टीवी पर देख रहे हैं, आपकी तकलीफ़ का एहसास है हमें। मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि आज मैं अपनी बात कहाँ से शुरू करूँ और किन अल्फाज में अपने दुख को, अपने गम को बयान करूं, क्योंकि जिस पर गुजरती है वही जानता है। हम जितना भी ये कह दें कि हम आपके साथ गम में शरीक हैं, हम शरीक हैं, पूरी कौम आपके साथ आपके गम में शरीक है, लेकिन मुझे इस बात का एहसास है कि जो आप पर गुजर रही है, जो ये लाशें रख कर बैठे हुए हैं, हम आपकी तकलीफ़ का, आपके गम का और आप पर जो मुसीबत टूटी है, हम उसका एहसास नहीं कर सकते। अभी मैं इस स्टेज पर जब बैठी थी आपके उलमाए कराम के साथ, तो मुझे उन्होंने वो तस्वीर दिखाने की कोशिश की, किस तरह उन गरीब कान कुनों का के गले काटे गए। मुझसे वो तस्वीर नहीं देखी गई और आप लोगों में से सब लोग जो हैं, जो ये ताबूत जिनके अंदर रखे हुए हैं, मैंने पढ़ा भी, सुना भी कि ये बच्ची टीवी पर कह रही थी कि जब तक आप नहीं आएंगे, किसी बेहिस को पुकार रही थी कि जब तक आप नहीं आएंगे आप, मैं अपने वालिद को नहीं दफनाऊंगी। मुझे ये भी पता चला कि इन्हीं में से एक ताबूत में उस बच्चे की, उस तालिबे इल्म की मैयत भी है, जिसको 1 महीने की अपने कॉलेज से छुट्टी थी और वो अपनी फ़ीस जमा करने के लिए वो कान में काम करने गया था। और मुझे ये भी पता चला है कि इन मैयतों में से एक मैयत उसकी भी है कि जिसके शहीद होने के बाद से अब उसके ख़ानदान के अंदर कोई मर्द नहीं बचा, दफनाने वाला भी कोई नहीं है आज। और मुझे ये भी पता चला कि ये जो मेरी हज़ारा बरादरी मेरे सामने बैठी है, इनको 2 किलोमीटर के रेडियस तक महदूद कर दी गया इनकी ज़िंदगियों को। ये अपना रोज़गार नहीं कमा सकते, इनको अपना रोज़गार कमाने की आज़ादी नहीं है, इनको अपने कॉलेज में, स्कूल में आज़ादाना नक्लो हमल करने की आज़ादी नहीं है। और 2000 से ज़ायद शुहदा हैं। खुदारा मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। मैं फिर भी आप सबको सलाम पेश करती हूँ कि 2000 से ज़ायद आपके शुहदा हैं। हर शख्स जो यहाँ पर बैठा है मेरा भाई, वहाँ पर मेरी बहनें और मेरी माएँ हैं, बेटियाँ हैं, यहाँ पर मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाई, मेरे बच्चे बैठे हैं। आप सब में हर शख्स एक दुख की, एक दर्द की दास्तां है, मुझे एहसास है इस चीज़ का। और मुझे इस बात का भी अफसोस है कि आप किसी बेहिस शख्स को पुकार रहे हैं और उसके पास यहाँ आने का वक्त नहीं है। मैं आज सारे सियासी इख्तलाफात भुलाकर ये कहना चाहती हूँ कि खुदारा आओ, रियासत का काम है अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना, और स्पेशली उन लोगों को, ख़ास तौर पर उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना जो अंडर अटैक हैं, जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जिनकी हिफाजत आपकी ज़िम्मेदारी है, जिनका तहफ़्फ़ुज़ रियासत की ज़िम्मेदारी है। कहते हैं ना कि रियासत माँ की तरह होती है। मुझे एहसास है इस चीज़ का कि इस माँ ने आपका हक़ अदा नहीं किया, और अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी में फ़ेल हुए, अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी में नाकाम हैं और ये हादसा फिर से पेश आ गया है, तो आप हिम्मत करें
اور چل کر آئیں اور ان کی داد رسی کریں. میں عمران خان صاحب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ لاشیں رکھ کے آپ کے منتظر ہیں. آپ اپنے کیا یہ ان کی جو تکالیف ہیں، ان کی جو لاشیں ہیں، اس سے کیا آپ کی ایگو بڑی ہے؟ اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس پر سیاست نہ کی جائے. ہم بالکل اس پر سیاست نہیں کرتے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ناکامی اور آپ کی بے حسی کو آپ سیاست کہہ کر ٹال دیں گے تو یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. آپ کو یہاں آنا پڑے گا، ان کے سروں پر ہاتھ رکھنا پڑے گا، تاکہ یہ جو 5-6 دن سے کھلے آسمان کے نیچے منفی درجہ حرارت میں، سنا ہے رات کو یہاں پر -8 ہو جاتا ہے، اس میں اگر یہ اپنی لاشیں سامنے رکھ کے بیٹھے ہیں، یہ آپ سے کوئی بڑی چیز نہیں مانگ رہے. یہ آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں کوئی بہت بڑی چیز دے دو. وہ صرف آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہم سے بات کرو، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھو تاکہ ہم اپنی لاشیں دفنائیں. تو آپ کی ایگو آپ کی ان لاشوں سے بڑی ہو گئی ہے. میں یہ سوال پوچھنے میں آج ہزارہ برادری کا نمائندہ بن کر میں یہ سوال پوچھنے میں آج حق بجانے ہوں آپ سے. یہ آپ تنقید کے ڈر سے نہیں آ رہے، اور اگر آپ تنقید کے ڈر سے نہیں آ رہے تو کوئی بات نہیں، آپ یہاں پر آئیں، تنقید سن لیں تھوڑی دیر، لیکن آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے غم میں شامل ہوں. آپ ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں، آپ ان کا درد بانٹیں، آپ ان کا دکھ بانٹیں. اور انہوں نے مجھے کہا ہے ابھی پیچھے سٹیج پر کہ 100 دن بھی بیٹھنا پڑے تو جب تک یہ نہیں آئیں گے ہم اپنی لاشیں نہیں دفنائیں گے. خدا کے واسطے مخلوق خدا پر رحم کرو. بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ جو ارباب اختیار ہے، جو اس وقت اقتدار کی کرسی پر بیٹھا ہے، اس کی بے حسی پر افسوس ہے، صد افسوس ہے. میں ایک دفعہ پھر، مجھے نہیں پتا میں آپ کو کیا دے سکتی ہوں، کیونکہ میری جماعت نہ اس وقت اقتدار میں ہے، نہ شاید میں اس وقت آپ کے لیے سوائے آپ کے لیے آواز اٹھانے کے میں کچھ کر سکتی ہوں. لیکن ہاں، کیونکہ میں ایک ماں ہوں، بیٹی ہوں، مجھے احساس ہے آپ کی تکلیف کا. ایک بہن ہوں، مجھے احساس ہے آپ کی تکلیف کا. اور میں عمران خان صاحب کو بھی کہتی ہوں کہ آپ ایک باپ بھی ہیں، والد ہیں، بہنوں کے بھائی بھی ہیں، اور آپ کی فیملی بھی ہے. آپ اپنے بچوں کو سامنے رکھ کر، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، لیکن آپ اپنے بچوں کو سامنے رکھ کر ذرا اس احساس کو، ان کی تکلیف کو اپنے اوپر طاری کرنے کا ذرا تھوڑی سی کوشش کریں، تاکہ آپ کو احساس ہو ان کی تکلیف کا. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. میں آپ کے حوصلے اور صبر کو سلام کرتی ہوں کہ 2-2.5 ہزار شہداء کی قربانی کے باوجود آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. اور آپ وہ قوم ہیں جس میں، آپ وہ برادری ہیں، آپ ہمارے وہ بھائی اور بہنیں اور بزرگ ہیں جنہوں نے اس ملک کی خدمت کی ہے، اس ملک کی مٹی کو سے وفا کی ہے، اس ملک کی دھرتی کو اپنی ماں سمجھا ہے. اور آپ کے پروفیشنلز نے، آپ نے اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کی ترقی میں آپ نے محنت کی ہے، اپنا کردار ادا کیا ہے. اب ریاست کی باری ہے کہ وہ اپنا حق ادا کرے اور آپ کے زخموں پر آ کر مرہم رکھے. اور اگر یہ حکمران یہاں پر نہیں آتا تو وہ سن لے، پھر یہ قوم اس کو اب اسلام آباد میں اس کرسی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کی جو خواتین ہیں، میں ان کے پاس جا کے تعزیت کرنا چاہتی ہوں، تو کوئی حضرت اگر مجھے وہاں پر پلیز لے جائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میری دلی دعائیں، میری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. اللہ تعالیٰ آپ کے شہیدوں کے درجات بلند کرے. اور
اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں ان کے جانے کی وجہ سے آپ کی زندگیوں میں آنے والی مشکلات میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. ہم سے جو ہو سکے گا، میرا آپ کی بیٹی ہوں میں، آپ کی بہن ہوں میں، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں ضرور کروں گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. نون لیگ کے نائب صدر مریم نواز کوئٹہ میں موجود ہیں اور دھرنے